کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں دنیا بدلنے کے لیے۔ وہ نہ حکمران ہوتے ہیں نہ دولت مند، لیکن ان کے قدموں کے نشان تاریخ پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو انسانیت کا دوسرا نام بن گیا، ایک ایسا نام جسے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا نے سلام کیا، ایک ایسا شخص جس کی قائم کی ہوئی فاؤنڈیشن نے اب تک 50,000 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، ایک ایسا شخص جس کی بنائی ہوئی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس چلاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک سادہ انسان لیکن عظیم ترین مشن کے حامل۔ ایدھی صاحب 28 فروری 1928 کو بھارت کے شہر گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں بنتوا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک میمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور والدہ ایک نہایت رحم دل خاتون تھی۔ عبدالستار کا بچپن سادگی، کفایت شعاری اور رحم دلی کے سائے میں گزرا۔ ان کی والدہ نے انہیں بچپن ہی سے دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ وہ اکثر انہیں 2 پیسے دیتی، جن میں سے ایک اپنی ضروریات کے لیے اور دوسرا کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے ہوتا۔ یہی سبق ان کی پوری زندگی کا نظریہ بن گیا۔ جیسے جیسے عمر بڑھی ویسے ویسے احساس انسانیت بھی پختہ ہوتا گیا۔ جب عبدالستار صرف 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ فالج کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے کئی سال اپنی ماں کی خدمت میں گزارے، ان کے ہاتھ دھوئے، بال سنوارے، کھانا کھلایا۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو ایدھی خاندان بھی ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ یہاں آ کر زندگی کی نئی جدوجہد کا آغاز کیا۔ کراچی کے حالات خراب تھے، مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھیں اور حکومت کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ عبدالستار ایدھی نے اسی وقت طے کر لیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ایدھی صاحب نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کلینک قائم کیا۔ یہ کلینک ایک پرانی وین سے شروع ہوا جو بعد میں ایک ایمبولینس بنی۔ انہیں کسی سے چندہ لینا نہیں آتا تھا، لیکن ان کے جذبے نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ رفتہ رفتہ لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ ایدھی دن رات ایمبولینس چلاتے، مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، لاوارث لاشوں کو دفن کرتے۔ 1951 میں انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ ابتدا میں صرف ایک ڈسپینسری تھا، پھر اس نے ایک یتیم خانہ، خواتین کا پناہ گاہ اور لاوارث بچوں کے لیے مرکز کی شکل اختیار کی۔ انہوں نے پاکستان میں لاوارث بچوں کے لیے جھولے لگوائے۔ یہ جھولے آج بھی ایدھی مراکز کے باہر موجود ہیں، جہاں کوئی بھی بچہ چھوڑا جا سکتا ہے بغیر کسی سوال کے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بن چکی ہے۔ یہ سروس پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہے۔ کوئی حادثہ ہو، زلزلہ ہو یا قدرتی آفت، ایدھی کے رضاکار سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ ایدھی صاحب نے کبھی کسی فرقے، زبان یا مذہب کو نہیں دیکھا، ان کے لیے ہر انسان برابر تھا۔ ایدھی صاحب خود صرف 2 جوڑے کپڑوں میں زندگی گزارتے۔ انہوں نے کبھی سرکاری مدد نہیں لی اور نہ ہی کوئی تنخواہ۔ ان کے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا۔ ان کی دولت صرف انسانوں کی خدمت تھی۔ ایدھی نے اپنی زندگی غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ 60 سالوں کے دوران انہوں نے اکیلے ہی پاکستان میں فلاح و بہبود کا چہرہ بدل دیا۔ انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ 2016 تک ایدھی فاؤنڈیشن سائز اور خدمات دونوں میں مسلسل ترقی کر رہی ہے اور فی الحال پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے ایدھی فاؤنڈیشن نے 20,000 لاوارث شیرخوار بچوں کو بچایا، 50,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی بحالی کی ہے اور 40,000 سے زیادہ نرسوں کو تربیت دی ہے۔ یہ پورے پاکستان میں دیہی اور شہری 330 سے زیادہ فلاحی مراکز بھی چلاتا ہے، جو کھانے کے باورچی خانے، بحالی کے گھروں، لاوارث خواتین اور بچوں کے لیے پناہ گاہوں اور ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے کلینک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو مکمل طور پر نجی عطیات سے فنڈ کیا جاتا ہے اور نسل، مذہب یا حیثیت سے قطع نظر لوگوں کو مکمل خدمات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس چلاتی ہے۔
ان کی ایمبولنس سروس میں تقریباً 1500 سے زیادہ ایمبولنسز کام کرتی ہیں اور 24 گھنٹے ہنگامی خدمات پیش کرتی ہیں۔ ایدھی صاحب کو گردوں کی بیماری لاحق ہوئی۔ انہوں نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میری موت بھی پاکستان میں ہوگی۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ایدھی کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستانی فوج نے انہیں سلامی دی، جو کسی عام شہری کو بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ ان کی قبر پر لکھا ہے محسن انسانیت۔ قوم نے ایدھی کو وہ مقام دیا جو شاید کسی اور سماجی کارکن کو نہ ملا ہو۔ آج بھی ان کا مشن زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک نظریہ تھے، ایک مشن تھے، ایک انقلاب تھے۔ ان کا پیغام آج بھی گونج رہا ہے، انسانیت سب سے پہلے۔ اگر ہم ایدھی جیسے بن جائیں تو معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ آئیے ایدھی کی مشن کو آگے بڑھائیں۔ انسان کی خدمت اصل عبادت ہے۔